إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یقیناً تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے شادیوں پر شراب کا رواج۔ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو شراب کے عادی ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو سوسائٹی میں ایکسٹرا ایلیٹ کلاس کہلاتے ہیں اور ان کے نزدیک مذہب کی یا اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں اور ان کی تقریبات میں شراب کا چلنا ایک معمول ہے، بلکہ آج کی ویڈیو اس طبقے کے بارے میں ہے جو پسماندہ ہے اور مذہب کی اہمیت کو بھی جانتا ہے مگر بطور رواج اپنی تقریبات یا شادیوں پر شراب کا اہتمام کرتا ہے۔ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ 22 فروری 1991 میں ہونے والی ایک سکھ ویڈنگ میں بارات کے کھانے کے مناظر ہیں۔ اس ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ مالی لحاظ سے درمیانے درجے سے تعلق رکھتے ہیں مگر کھانے میں دارو، شراب یا الکحل کے استعمال کے مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ مناظر اکتوبر 1992 کی ایک سکھ ویڈنگ کے ہیں۔ شادیوں پر دارو یا شراب کا استعمال قدیم زمانہ سے ہی اس خطہ میں رہا ہے اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کی شادیوں پر، سکھ مذہب کے ماننے والوں کی شادیوں پر اس کا رواج عام رہا ہے۔ حتیٰ کہ مسلم لوگ اس خطے کے جن کے مذہب میں یہ شراب قطعاً حرام ہے وہ بھی اپنی شادیوں پر اس کا اہتمام کرتے آئے ہیں اور آج تک بہت زیادہ خاندان ہیں جو اپنے گھر میں ہونے والی شادی پر شراب کا تو یہ بات ذہن میں رہے کہ سکھ ازم میں بھی یہ جو شراب ہے یہ اخلاقیات کے منافی عمل ہے۔ 30% ਪੰਜਾਬ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪੜਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ اخلاقਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਬਾਈ। اور سکھ ازم میں مذہبی طور پر بھی شراب جو ہے وہ ممنوع اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ ਸੁਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਨ ਸੁਭਰਿਆ ਆਏ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰੇ ਹੋਏ ਬਰਲੂ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨੰਨਾ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮ ਹੋ ਤਕੇ ਖਾਏ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਖਸਮ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ۔ ایسے سکھ لوگ یا ہندو لوگ جو خود شراب نہیں بھی پیتے مگر ان کو بھی اپنی شادیوں یا تقریبات پر بطور رواج اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਈਵਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਓ ਸਰਵਿੰਗ ਦ ਡਰਿੰਕਸ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਮੋਰ ਪੇਨਫੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਔਰ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ۔ اب اس بات کی طرف آئیے کہ اسلام مذہب میں شراب حرام ہے اور یہ شروع سے حرام نہیں تھی بلکہ بعد میں اس کو حرام قرار دیا گیا، اور جب اس کی حرمت کی اور اس کے حرام ہونے کی آیات اتری، نازل ہوئیں، لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے 100% اس کے اوپر عمل کیا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا۔
صحیح البخاری حدیث نمبر 4617 ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طلحہ کہ میں کھڑا ہو کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب پلا رہا تھا، وَفُلَانًا وَفُلَانًا اور فلاں شخص کو بھی اور فلاں شخص کو بھی، اِذْ جَاءَ رَجُلٌ جب ایک آدمی آیا، فقال اس نے کہا وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ کیا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ فقالوا ان سب نے پوچھا وَمَا ذَاقَ کون سی خبر؟ قال کہا اس نے حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حرام قرار دے دی گئی ہے شراب۔ قالوا ان سب نے کہا احرق هذه القلال ان سب مٹکوں کو بہا دو، ان سب مٹکوں کو ضائع کر دو یا انس اے انس۔ قال فرمایا فما سألوا عنہا انہوں نے اس کے بعد شراب نہ مانگی، ولا رجعوها اور اس شخص کے خبر دینے کے بعد کبھی انہوں نے اس شراب کو نہ پیا۔ اب آتے ہیں اپنے مسلم معاشرے کی طرف کہ جو لوگ ہم یہاں سب کانٹیننٹ برصغیر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آباد ہیں، تو اگر ہم یہاں ملک پاکستان کی بات کریں تو ہمارے مذہب اسلام میں شراب شرعاً حرام ہے اور ملک پاکستان میں یہ ایک قانونی جرم ہے، اور حرام کے متعلق ہمارا رویہ وہ نہیں ہے جو ہمارا مذہب ہم سے چاہتا ہے، بلکہ حرام کے متعلق بھی ہمارا رویہ وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ مثال اس کی یوں دیکھیے کہ گدھے کا گوشت اور مردار یہ سب ناپسند کریں گے، اور آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو انہیں پسند کرتا ہو، اور ان سے نفرت آپ کے سامنے ہے۔ اب اگلی سٹیج پہ پہنچیے شراب، تو شراب سے آپ کو وہ نفرت نہیں ملے گی جو گدھے کے گوشت یا مردار سے ہے۔ اور اگلی سٹیج پر آپ چلیں رشوت، تو رشوت بھی حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے گدھے کا گوشت حرام ہے، جیسے مردار حرام ہے، مگر رشوت کے متعلق آپ کو رویہ وہ نہیں ملے گا جو شراب گدھے کے گوشت یا مردار کے متعلق ہے۔ تھوڑی سی اگلی سٹیج پہ چلے جائیں سود شرعاً حرام ہے، لیکن معاشرے میں اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ اس سے نفرت بالکل بھی نہیں ہے، وہ ہے تو حرام مگر سود کے متعلق وہ رویہ ہمارا نہیں ہے جو رشوت شراب گدھے کے گوشت یا مردار کے متعلق۔ ہمارا جو حرام کے متعلق رد عمل یا نظریہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہمارا مذہب ہم سے چاہتا ہے، بلکہ بدقسمتی سے یہ وہ ہے جو ہمارے معاشرے نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ ہمارے معاشرے میں رواج کی کس قدر اہمیت ہے اور رواج کا کلچ معاشرے میں کس قدر مضبوط ہے۔ یہ دیکھیں کہ شراب اسلام میں شرعاً حرام ہے اور ملک میں یہ ایک قانونی جرم ہے، مگر شادیوں میں شراب کا رواج جو ہے وہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، جب ہمارے آباء و اجداد کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ رواج چلتا ہوا آیا کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اب اسلام میں تو شراب ہے حرام اور رواج چل رہا ہے شادیوں پر شراب کا۔ اب ہمارے معاشرے کے کئی طبقات نے دیکھیں، مسلم طبقات نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام کے حکم کو پس پشت ڈالا اور شراب جو کہ شرعاً حرام تھی اس کے رواج کو جاری رکھا اور آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔